ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ انسان دیکھتا بھی ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں جو بطور امانت اسے عطا کی ہیں، ایسا ہم کیا کریں کہ کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے طور پر ہم مان سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے ساتھ میں آپ کا. دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ چیز کہ ہمارے پاس جو صلاحیت ہے، ایک نعمت ہے، اس کو ماننے کے لیے ہمیں پہلے بہت کچھ ماننا پڑتا ہے. کہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی ہے کہ یہ جو خیانت، یہ صلاحیت جو ہے بطور امانت ہے، اس کو ماننے سے پہلے ہمیں ایک پورا سسٹم آف بلیف ماننا پڑتا ہے. یعنی کہ جب تک ہم ذات خدا کو نہ مانیں اس وقت تک ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں مان سکتے. بلکہ اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم جو دی ہوئی نعمتوں کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھ لیتے ہیں. تو یہ تو اصل میں ماننے کی بات ہے. جب ہم نے ذات خدا کو مان لیا، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، پھر ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننا ایک تیسرا مرحلہ ہے. اور وہ تعلیمات ہمیں بتائیں گی کہ ہمیں جو ہے نا کون کون سی چیز آپ کو نعمت دی گئی ہے اور یہ کیسے امانت ہے. پھر ہمیں اس سلیبس کے مطابق کرنا پڑے گا. یہ کہ ہم جو بھی ٹرم یوز کرتے ہیں یا جو بھی ہم کویشچن آنسر سیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں پہلے ایک نا سسٹم آف بلیف کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد باقی سارے سوالات ہوتے ہیں. تو اگر ہم مانتے ہیں دین اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ایک پورا پروٹوکول موجود ہے کہ اس میں دیکھیں قرآن پاک میں ایک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمت ہر اس چیز کو کہیں گے جو کہ آپ کا استحقاق نہیں ہے. اگر سچ پوچھیں تو جو بھی سانس بھی جو آپ کے اندر جو سانس جو ہے وہ اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا استحقاق نہیں ہے. ہم جب چیزوں کو کثرت میں دیکھتے ہیں تو وہ کثرت میں ہم ایک کلیہ بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم صبح شام دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہے ایک بیج سے لے کر پھر وہ درخت اور پھر وہ پورا پھلدار پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس میں کوئی میریکل نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے اس میریکل، اس معجزاتی جو فینومینن ہے، اس سے حیرت زدہ ہونے کی صلاحیت ہم کھو چکے ہیں کثرت میں آ کر. دیکھیے کثرت کو غفلت بھی کہتے ہیں نا. دیکھیے کثرت کے پیراڈائم میں آئے، ہم اس میں غافل ہو گئے. ہم بہت بڑی معجزاتی چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے کر اس کو جنرلائزڈ وے میں سمجھ لیا کہ بچے روز پیدا ہو رہے ہیں اور درخت روز بن رہے ہیں، پھل روز آ رہے ہیں آپ کی ٹیبل پر. اگر آپ ساری زندگی میں صرف ایک بچے کو دیکھیں پیدا ہوتے ہوئے، آپ ساری عمر میں صرف ایک ہی درخت کو دیکھیں کہ وہ کیسے بیج سے پھر پھل اور پھر کیسے دوبارہ بیج تک پہنچتا ہے، تو آپ پر عبادت کثرت اور کثرت میں پھر چھپی ہوئی عبادت کا راز آشکار ہو جائے گا. لیکن کیوں آشکار نہیں ہوتا؟ کہ ہم نے کثرت میں کھو دیا. قرآن پاک میں ہے نا کہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت مطلب. تو درست کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت سی چیزیں جن کو ہم اپنے استحقاق سمجھتے ہیں، جن کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ صرف ساری کی ساری نعمتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا استحقاق حاصل تھا کہ مجھے پیدا کیا جاتا ہے. میرا پیدا کیے جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کجا یہ ہے کہ میں پیدا ہونے کے بعد اپنے استحقاق کی ایک شیٹ جو ہے پھیلا کر بیٹھ جاؤں کہ مجھے کیا ملا اور کیا نہیں ملا. وہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اور شہود کا عالم ہے، یہاں 50 60 70 سال کی جو ایک ونڈو مجھے مل گئی ہے کہ یہ اس کائنات کو نظارہ کرنے کی، جو کہ پہلے نہیں تھی. اگر بالوجود یا بالروح کہیں پہلے موجود بھی تھا تو کم از کم اس عالم شہود میں مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں تھا. تو اس میں جو ایک مجھے کھڑکی مل گئی، اس کا تو ایک ایک پل اصل میں نعمت ہے. وقت بھی نعمت ہے،
ہمارا وجود اٹ سیلف ایک نعمت ہے، اور ہماری وسائل بھی نعمت ہیں. کہ وقت، وجود اور وسائل، اگر ہم تین موٹی موٹی کیٹیگریز کو نعمت مان لینا تو اس سے اس کے تمام آف شوٹ جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری نعمتیں ہیں. اور نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت آپ کو منعم سے غافل نہ کرنے پائے. سب سے پہلے تو نعمت کو اگر آپ نے ریکگنائز کر لیا کہ یہ چیز ایک نعمت ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نعمت دینے والی ذات جو ہے، منعم جو ہے، اس سے کہیں آپ غافل نہ ہو جائیں، بلکہ نعمت سے منعم کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ منعم کی منشا کے منافی استعمال نہ کی جائے. اگر مجھے دولت ملی ہے، مثال کے طور پر، اگر کسی صلاحیت کی وجہ سے ملی تو وہ صلاحیت بھی تو ایک نعمت ہے نا. یعنی اگر کسی ٹول سے ملی ہے تو وہ ٹول اٹ سیلف میرا استحقاق نہیں تھا. وہ بھی یہ ہے کہ اگر میں نے کدال پکڑ کر اگر کوئی خزانہ نکالا ہے تو کدال بھی ایک نعمت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود خزانہ ڈسکور کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ منعم کی جو ہے منشا جو ہے، اب اس کے مطابق اس کا مصرف ہونا چاہیے. کہ دولت کو اگر میں فضول خرچی میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں نے وہ منعم کے لیے ہوئے پروٹوکول، ہدایت کو وائلیٹ کر دیا جی. اسی طرح دیکھیں، آپ کے جو تعلقات ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر میں ان تعلقات کو مس یوز کرتا ہوں، جن کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ہی استعمال کرتا ہوں، ان تعلقات کے زکوٰۃ ہی نکال رہا ہے. اور زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی، سب صلاحیتوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس میں تعلقات بھی شامل ہے. میرے تعلقات جو ہے نا ان لوگوں کے لیے استعمال میں آنے چاہیے کہ جن کے پاس وہ تعلقات نہیں ہیں. اگر میں اپنے تعلقات کی وجہ سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ساتھ صاحب یہ ذرا یوں کریں 50 روپے ذرا اس کو دے دیں جو، اور آپ ایک منٹ لگائیں گے جیب سے نکالیں گے. اب یہ تعلقات ہیں نا، آپ آپ کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے اور وہ ہی نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر میں اپنے اس تعلقات کو مخلوق خدا کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کر رہا اور صرف اپنی ہی بزنس امپائر یا اپنی ہی ایک سوشل امپائر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، تو یہ بھی ایک نعمت کی ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ بھی ایک ناشکری ہے. اس سلسلے میں مشری حضرت واسع بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے بہت خوبصورت، میرا خیال پورا تھیسس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان لوگوں کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. اب اگر اس کے کینوس کو پھیلائیں آپ تو اس میں عقل بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی تعلیم، معلومات، آپ کا دین، آپ کی دینی معلومات، یہ سب. اچھا، اب دیکھیں ہم اب ان نعمتوں کو بجائے سرو کرنے کے کہ جن کے پاس یہ کم ہے یا نہیں ہے، ہم انہی کے استعمال سے لوگوں پر فتویٰ بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی دین کے 4 لفظ آ گئے تو میں ان کو استعمال کر کے دوسروں کو دین سے سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں، بجائے اس کے بتاؤں ان کو کہ بھی دین کی بات جو ہے نا یہ بات یوں ہے. تو میں اس پر ایک قاضی بن کر بیٹھ گیا، اس پر ایک جو ہے ایک رولنگ اتھارٹی بن کر بیٹھ گیا بجائے اس کو ڈسبرس کرنے کے. تو نعمت جو ہے وہ تمام نعمتیں امانت ہیں. کیوں امانت ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو امانت دی جاتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا آڈٹ ہے. اور اگر آپ اس کو ڈیو پروٹوکول کے مطابق، جو ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول، انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں دین کی، قرآنی ہدایات ہیں، رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک پروٹوکول ہے کہ یہ نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے، کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، میں نے اپنی بینائی کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی دولت طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں
اگر یوں نہیں کر رہا, اگر اس پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہا, اس مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نعمتوں کی امانت جو ہمیں دی گئی ہے میں اس میں خیانت کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ تو بڑا واضح حکم ہے کہ لوگوں امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدہ بھی امانت ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا تو یہ بھی گویا آپ نے ایک دوسرے کے پاس وقت کو بطور امانت ٹرانسفر کر دیا. اگر آپ اس کو پنکچوئل نہیں, اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس امانت میں خیانت